بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہیں۔ سانسیں بھاری ہو رہی ہیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ گھر والے آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں مگر آپ ان سے بات نہیں کر پا رہے۔ آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں مگر جسم بے بس ہو چکا ہے۔ اسی لمحے دل میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگتا ہے، ایک انجانا سا احساس کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ دنیا پیچھے رہ گئی اور ایک نئی حقیقت سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ قبر کا اندھیرا، حساب کا وقت اور وہ لمحہ جب روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگتی ہے۔ ہر گناہ، ہر نیکی، ہر وہ لمحہ جو اس نے گزارا ہوتا ہے، سب سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس لمحے میں گھبرا جاتے ہیں، کچھ کے چہروں پر خوف چھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں عجیب سا سکون اتر جاتا ہے، گویا انہیں کسی مہربان ہستی نے تھام لیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کچھ لوگوں کے لیے یہ لمحہ آسان ہوتا ہے اور کچھ کے لیے بہت بھاری؟ ناظرین، آج ہم آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے لیے موت کا یہ کٹھن وقت بھی آسان ہو جاتا ہے اور جن کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے نرمی کے ساتھ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے یہ چند لمحے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ لمحہ جب سانسیں تھم جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور دنیا کی ہر آواز خاموش ہو جائے گی۔ اس وقت ہماری روح کس حال میں ہوگی؟ کیا وہ سکون کے ساتھ اپنے رب کی طرف روانہ ہوگی یا تکلیف اور گھبراہٹ میں؟ یہ سوال ہر انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ امیر نہ غریب، نہ بادشاہ نہ فقیر، ہر ایک کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ ہیں جن کے لیے یہ دروازہ آسانی اور رحمت کے ساتھ کھلتا ہے۔ ناظرین، کچھ صفات اور کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں اپنا کر انسان اس قابل بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آخری وقت کو آسان فرما دے اور اسے رحمت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔ آج ہم انہی صفات کا ذکر کریں گے، وہ 5 قسم کے لوگ جن کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض فرمائے گا۔ پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کامل نہیں ہوتے، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بلکہ جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ذرا سوچیں، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب موت کے وقت فرشتے انسان کو تسلی دے رہے ہوں، اس کے دل سے خوف نکال رہے ہوں، اسے جنت کی خوشخبری دے رہے ہوں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو پہچانا، اس کی عبادت کی اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔
دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اپنا دل زندہ رکھتے ہیں۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ دن میں بار بار اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ ایسے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو یہی تعلق اس کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نیک ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، صرف عبادت کافی نہیں ہے جب تک انسان کا معاملہ بندوں کے ساتھ درست نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن لوگوں کو تکلیف دیتا ہو تو اس کا معاملہ خطرے میں ہوتا ہے، جبکہ وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں۔ بیماری، تنگی، پریشانی، نقصان، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، کوئی بھی انسان ان سے بچ نہیں سکتا، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان حالات میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور کوئی اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ ہر تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو وہ پاک ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے۔ پانچویں قسم وہ لوگ ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ ان کے دل میں ایک یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ ایسے لوگ جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خوف کم اور اللہ سے ملاقات کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ 5 صفات وہ راستہ ہیں جو انسان کو ایک آسان موت کی طرف لے جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم دن بھر کس چیز میں مصروف رہتے ہیں؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا ہم نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ موت اچانک آتی ہے، نہ وقت بتا کر آتی ہے، نہ موقع دیتی ہے۔ اسی لیے سمجھدار وہ ہے جو پہلے سے تیاری کر لے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کی روح کو تو آسانی کے ساتھ قبض فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ کا ایک صفاتی نام ضرور لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو بن سکیں۔ اللہ حافظ۔